الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں دنیا کے تمام مشرکین سے ایک شکوہ کیا ہے کہ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کس قدر اس کی ہیبت ہے، اور کس قدر وہ عظمتوں کا مالک ہے، اس چیز کو مشرکوں نے نہیں پہچانا۔ اس لیے نہیں پہچانا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر ان لوگوں کو قرار دیا جو ایک نطفے کی پیداوار ہیں، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں، اور دنیا سے بالکل وہ بے خبر ہیں، دنیا سے ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ چکا ہے، جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور
کب ان کو اٹھایا جائے گا، کب قیامت قائم ہوگی، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں۔ مشرکین نے ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے کر اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مشرکین کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرنی اگر وہ شرک کے ساتھ دنیا سے چلا آیا، شرک پر اس کی موت واقع ہوگی تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا، جنت اس پر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ابدی ابدی جہنم ہے، وہ ابدی جہنمی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام مشرکوں سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے معاملے کے تعلق سے فرشتوں کو آگاہی کا ارادہ فرماتا ہے وحی کے ذریعے، ساتوں آسمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی مخلوقات ہے فرشتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو پھیلایا، آسمان کے پورے کنارے جبرائیل علیہ السلام کے فرشتوں سے پروں سے چھپ گئے، جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے چھپ گئے۔ سد الافق، پورے آسمان کو جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے ڈھانپ لیا۔ اتنی بڑی مخلوقات ہے فرشتوں کی، یہ تو ایک فرشتے کی بات ہے، ان گنت لا تعداد یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف وحی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، فرشتوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وحی جبرائیل علیہ السلام کی طرف نازل فرما لیتا ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اے جبرائیل علیہ السلام ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ حق اور سچ کہا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے یہی کہتے ہیں ہمارے رب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق اور سچ فرمایا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اس سے خوف کھانے کی کیفیت ہے۔ کتنا ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ہیبت ہے۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے، ان مشرکوں نے اس اللہ کے ساتھ اس مخلوق کو برابر قرار دیا، ایک نطفے کی جو پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی انسان کے بارے میں فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، اے انسان
تجھے علم نہیں، تو جانتا نہیں، تو ایک نطفے کی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، تجھے جب طاقتور بنایا، سمجھدار بنایا، عقل مند بنایا، تو نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر دیا، اور وہ بھی ان کو جو نطفے کی پیداوار ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ فرمایا دنیا والو، اے انسانو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات کے ان مشرکوں نے اللہ کے برابر قرار دے کر جو صفات، جو اوصاف رب العالمین کی ہیں، ارحم الراحمین کی ہیں، الہ العالمین کی ہیں، وہی صفات مشرکوں نے ان نطفے کی پیداوار مخلوقات کو دے کر کہہ دیا فلاں مشکل کشا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ عقیدہ اللہ کی مخلوقات کے بارے میں اور ان انسانوں کے بارے میں ان مشرکوں نے رکھ لیا جو نطفے کی پیداوار ہے۔ نطفے کی کیا حیثیت ہے؟ کپڑے کو لگ جائے، جب تک کپڑا نہیں دھوگا اس وقت تک پاک نہیں ہوتا۔ جسم سے نکلے، جب تک بندہ غسل نہ کرے اس وقت تک بندہ مسجد میں آ نہیں سکتا۔ اسی نطفے کی پیداوار کو اس مشرک نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف اس کے اندر ماننا شروع کر دیے، اور یہ کر کے اللہ کے برابر قرار دے کر اللہ کی قدر نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کا بہت بڑا شکوہ ہے قیامت تک آنے والے مشرکوں کے ساتھ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگوں سن لو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے ساتوں آسمانوں کے پیدا کیا، ساتوں زمینوں کے پیدا کیا، ان میں ان کی جو بوجھ ہیں، ان کے درمیان کی مخلوقات کے پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ انسانوں کے بارے میں کیا کہا، اور ان معبودان باطلہ کے بارے میں کیا کہا، جن کو مشرکوں نے اللہ کے برابر قرار دے کر اللہ کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پہچانا نہیں۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے بارے میں فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، وہ الخلاق ہے، وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے کس کو کس طرح پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے کے بعد کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اور کس طرح اس کی آبیاری کرنی ہے، کس طرح اس کا بڑا کرنا ہے، کس قدر کس طرح اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس انسان نے، اللہ اکبر، اسی انسان کو اس اللہ کے برابر قرار دے دیا۔ کتنا مشرک ناقدرہ ہے، اللہ کی ناقدری کی اس نے۔ پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے؟ اسی اللہ نے اسی کے لیے اعلان فرمایا ٹھیک ہے تو نے اپنے جیسے انسانوں کو جیسے تو کھاتا ہے، جن کو تو نے میرا شریک بنا وہ بھی آخر کھاتے تھے، جیسے تو پیتا وہ بھی پیتے تھے، جیسے تیرے ساتھ انسانی لوازمات ہیں جب تک وہ دنیا میں رہے ان کے ساتھ بھی انسانی لوازمات تھے، جیسے تو بیمار ہوتا ہے وہ بھی جب دنیا میں تھے بیمار ہوتے تھے، جیسے تو قضا حاجت کے لیے جاتا ہے جب وہ دنیا میں تھے وہ بھی قضا حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اے انسان، اپنے جیسے انسانوں کو تو نے میرے برابر قرار دے کر اگر میرے ساتھ شریک مقرر کیا ہے، سن لے میں نے بھی تیری ایک نیکی بھی قبول نہیں کرنی۔ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یہ تو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کتنی بڑی مخلوقات ہے، کتنی زیادہ مخلوقات ہے، اللہ اکبر۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے،
یہ عالمین عالم کی جمع ہے، ایک انسانوں کا عالم، ایک جنوں کا عالم، ایک فرشتوں کا عالم، اور پرند چرند سمندری مخلوقات کا عالم. ان سب عالموں کو پالنے والا، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا وہ ایک ہی ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الہ العالمین ہے. اس مشرک نے اپنے جیسے انسان کو اس اللہ کے برابر قرار دے کر، اس اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو اس میں عقیدہ رکھ کر اور اس میں متصور کر کے اللہ کے برابر ان کو قرار دے کر اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. یہ بہت بڑا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ان پر اعتماد کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شکوے کا ازالہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہم اپنے رب کی عظمت کو پہچانیں، اپنے رب کی ہیبت اپنے دلوں میں رکھیں. وہ رب العالمین جس کی ہیبت کو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام نے جانا، اور قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اسی رب العالمین کی ہیبت ان کے دلوں میں آئے گی. کیسے؟ کل قیامت کے دن ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے پاس پوری انسانیت جائے گی، تمام مخلوقات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد جائیں گے. اشفع لنا ربک، آپ ہمارے رب کے ہاں سفارش کیجئے. کیا کہیں گے انبیاء علیہ السلام؟ سارے پیغمبر علیہ السلام یہی کہیں گے، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب یوما قبلہ ولا یغضب بعدہ. ہمارا رب بڑے غصے میں ہے، بڑا ناراض ہے. سارے انبیاء کب کپا رہے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، رب سلم، اللہ میری حفاظت کرنا، اللہ مجھے بچا لینا. یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف کن کے دلوں میں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں. افسوس، یہی ڈر، یہ خوف ایک عام انسان کے دل میں اللہ کا نہیں، اللہ کا یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں. یہ ڈر ہے کن کا؟ اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ ایایا فرہبون ایایا فتقون، مجھے سے ڈرو، میرا ہی خوف، میرا ہی ڈر تمہارے دل میں ہے، ہو میری ہی ہیبت تمہارے دل میں ہو. کیوں؟ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہارا مشکل کشا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پہچانیے، ساتھ ساتھ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، ان کی حیثیت کو بھی پہچانیے. پھر پتہ چلے گا کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کس طرح کرنی چاہیے. مثلا جن مخلوقات کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اموات و مردہ ہیں. اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے بارے میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ ایسی ذات ہے، وہ الحی القیوم ہے، اور اس کی ایسی مکمل زندگی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو القیوم ہے، پوری مخلوقات کو تھامنے والا، خود قیوم، بذات خود قائم اور دائم، اور الحی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والا، اور ایسی مکمل زندگی والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ کے علاوہ جن کا پوجا جا رہا ہے، پوجا جاتا رہے گا، سب کے بارے میں فرمایا امواتن، یہ مردہ ہیں. یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد مورتیاں ہیں، جبکہ یہ امواتن یہ عربی کا لفظ ہے. اموات یہ میت کی جمع ہے. میت عربی لغت میں کہتے ہی اس کو ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے بات. میت عربی لغت میں کہتے ہی اس کو ہے جس میں پہلے زندگی ہو پھر اس کو موت آئے. یہ گھڑی ہے، یہ پنکھے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو جمادات کہتے ہیں. ان کو جمادات کہیں گے، ان کو مردہ نہیں کہیں گے. دیواروں کو مردہ نہیں کہیں گے، چھت کو مردہ نہیں کہیں گے، یہ تو جمادات ہیں. بلکہ یہ اللہ نے فرمایا امواتن، یہ مردہ ہیں. مطلب یہ ہے پہلے زندہ تھے،
اب یہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، جب قبر میں گئے تو یہ مردہ ہو گئے، دنیا سے ان کا تعلق کٹ گیا ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا اموات غیر احیاء، ایسے مردہ ہیں جو زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کچھ شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ الحی القیوم۔ اور دوسری ان کی کمزوری بیان فرمائی، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف پیش فرما رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ میں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ جن جن کو اللہ کے شریک، اللہ کے برابر قرار دے کر شریک بنایا جاتا ہے، اللہ کی صفات ان میں مانی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، پوری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن يخلقوا ذبابا۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، پوری مخلوقات پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض اللہم مالک الملکی، اللہ پوری انسانیت کا، پوری مخلوقات کا تو ہی مالک ہے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جن کو اللہ کے شریک مقرر کیا جاتا ہے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کے گٹھلی کے مالک تک نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرہ، یہ ذرہ کے مالک نہیں۔ جن جن کو اللہ کے برابر قرار دے کر پوجا جاتا ہے، اللہ کا شریک قرار دیا جاتا ہے، فرمایا ایک ذرہ کے مالک نہیں۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض۔ ان کی کمزوری بھی جانیے، اللہ کی عظمت کی بھی پہچانیے۔ وہ اللہ جس اللہ کے ساتھ ان کو برابر کیا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، وہ سات آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ کہاں ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، اس اللہ نے ان کو موت دی، قبر تک پہنچایا۔ یہ منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں برابر ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ایک بندہ زمین پر چل رہا ہے، ایک مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں زمین پر دفن ہونے والا، زمین کی پشت پر چلنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مٹی میں مدفون ہے، ہم زمین پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ منو مٹی کے نیچے رب العالمین جو آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا، عقل اس بات کو مانتی ہے؟ کوئی انسان یہ نہیں مانے گا۔ جو منو مٹی کے نیچے ہے وہ اور زمین پر چلنے والا انسان، جنازہ پڑھنے والا جس کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ اٹھانے والا جس کا جنازہ لے کر جا رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مٹی ڈالنے والا جس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کے سارے دنیا کے معبودان باطلا، یہ مصنوعی داتے، یہ دستگیر، یہ مصنوعی غوث اعظم کیسے رب العالمین کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انسان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، اگر برابر ہے ان کو اپنے گھروں میں رکھا، ان کو گھروں میں رکھو جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں۔ سب جانتے ہیں یہ مر چکے، موت آ چکی، 2-3 دن رکھیں گے گھر میں بدبو ہو جائے گی، گھر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جس کمرے میں ان کی لاش کو رکھیں گے بدبو پھیلے گی، اس کمرے میں جائے گا کوئی نہیں، بدبو کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، جو مر چکا اب اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیوں رکھیں گے؟ گھر میں بدبو ہوگی۔ قبرستان میں پہنچاتے ہیں، جیسے وہاں دفن کرتے ہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ، اب یہی ہمارا داتا ہو گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا عین مقصد یہ ہے کہ مشرکوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جبکہ وہ رب العالمین ہے، وہ الہ العالمین ہے۔ انہوں نے نطفے کی پیداوار ولیوں کو
اللہ کے برابر قرار دے کر اللہ کی نہ قدر کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، پھر اللہ نے ان کو کیا صلہ دینا ہے؟ کہا آگے تو میرے پاس نہ تمہاری نیکی قبول کروں گا، نہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سفارش کا مستحق بناؤں گا، سب سے بڑھ کر تمہاری کوئی نیکی قبول نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب بھی جہنمی بنو گے، الا یہ کہ تم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے رب کی محبت بٹھائے، اس کی عظمت بٹھائے، اس کی حیبت اللہ کر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ایسی حیبت، ایسے ڈر بیٹھے کہ تمام کے تمام گناہوں اور ہمارے مابین یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف حیل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔